بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ عرب میں عبید بن قیس نام کا ایک انسان رہتا تھا۔ یہ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زارو قطار رو رہی ہے۔ عبید نے اپنی بیوی سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں ایک باحیا اور با کردار عورت ہوں، مجھے یہ بات بالکل برداشت نہیں کہ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ عبید بن قیس نے مزید تفصیل جاننا چاہی تو اس کی بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے سامنے جو پیڑ ہے اس کا پھل توڑنے کے لیے ایک شخص روز اس پیڑ پر چڑھتا ہے جس کی نظر ہمارے آنگن میں پڑتی ہے جہاں میں کام کاج میں مصروف رہتی ہوں، اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے گھر کی جو کھڑکی ہے وہ خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے گلی سے گزرنے والے ہر آدمی کی نظر ہمارے گھر میں پڑتی ہے۔ یقین کریں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کسی گناہ کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ عبید بن قیس بہت حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ میری بیوی کتنی وفادار ہے اور کتنی باحیا ہے، میری عزت کی محافظ ہے۔ شوہر نے سامنے لگا ہوا درخت کاٹ دیا اور اس نے وہ کھڑکی بھی بند کر دی جس کی اس نے شکایت کی تھی کہ اس کھڑکی سے مجھ پر راہ گیروں کی نظر پڑتی ہے اور میں بے پردگی محسوس کرتی ہوں۔ اس شخص نے وہاں ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس کھڑکی کو ختم کروا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم باہر سودا سامان لینے جاتی ہو، لہٰذا آج کے بعد تم گھر میں ہی رہو، میں سارا سودا سلف تمہارے گھر میں ہی لا دوں گا، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بیوی بہت خوش ہو گئی، لیکن کچھ ہی دن بعد ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس شخص کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اپنا سامان لے کر وہ کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ دراصل ہوا یہ کہ ایک دن عبید بن قیس دن بھر مزدوری کرنے کے بجائے جلدی گھر واپس لوٹ آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نام نہاد باحیا، نیک اور پارسا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے اور دونوں زنا کی حالت میں گندی حالت میں بستر پر موجود ہیں۔ یہ دیکھا تو عبید سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے درخت اور کھڑکی اس لیے بند کروائی کہ کوئی اس عورت کو برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ لے، اور میری بیوی نے صرف اس لیے ایسا کیا تاکہ مجھے اس کی وفا کا یقین رہے۔ خیر وہ بہت زیادہ غمگین ہوا اور اپنا کچھ ضرورت کا سامان اکٹھا کیا جو صرف 2 بیگز پر مشتمل تھا، اور اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پیدل چلتا چلتا کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گیا۔ راستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میری بیوی جو مجھے اپنی پارسائی اور سچائی اور وفاداری کا دعویٰ کرتی تھی اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ایسے ہی چلتے چلتے جب وہ کسی دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع ہوئے تھے۔ وہاں سپاہی ہر کسی کی تلاشی لے رہے ہیں۔ جب تلاشی ہو رہی تھی تو وہ شخص کافی حیران تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تلاشی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے، تو وہاں پر اس کو معلوم پڑا کہ وہاں کے حکمران یعنی وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا بڑی تعداد میں خزانہ چوری ہو گیا ہے اور اب اس خزانے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، اور پھر وہ شخص اپنا سر نیچے کر کے یہاں سے چلنے لگا تو اس نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص انتہائی لمبا جبہ پہنے بڑے محتاط انداز سے جا رہا ہے، اور وہ شخص بڑے ہی احتیاط سے اپنے پاؤں کو بچا بچا کر چل رہا ہے۔ جب اس نے قریب جا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ شخص اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہا تھا، یعنی اپنی ایڑیاں اٹھا کر چل رہا تھا۔ جب اس نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہاں کا بہت نیک انسان ہے، اور ہر شخص اس سے سلام لے رہا تھا، اور یہ اپنی انگلیوں پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کا ماننا ہے کہ کہیں خدا کی تخلیق کردہ کوئی بھی چیز، اس کی کوئی بھی مخلوق میرے پاؤں کے تلے آ کر مر نہ جائے، کوئی چیونٹی کوئی کیڑا اس کے پاؤں تلے آ کر مسلا نہ جائے، کیونکہ وہ بھی تو خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے نا، وہ اسی لیے ان کی حفاظت کے لیے اس طرح چلتا ہے۔ یہاں کے بادشاہ، یہاں کے وزراء، یہاں کے تاجر، یہاں کے عام لوگ، ہر قسم کے لوگ اس شخص سے دینی مشورے لینے کے لیے اور علم کی بات جاننے کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے اس شخص کی اتنی زیادہ عزت اور احترام کی جاتی ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ بہت علم والا انسان ہے، اس کے پاس علم بھی بہت ہے اور یہ بہت نیک اور صاف کردار کا انسان بھی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے، میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے۔
सिपाही उबैद बिन कैस को बादशाह के दरबार में ले गए। वो शख्स कि जिसको अपनी बीवी से धोखा मिला था, तो उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, वो शख्स है जो अपने पाँव की उंगलियों पर चलता है, उसी ने आपका खजाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह की हैरत की इंतहा न रही और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा नेक और पारसा इंसान है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उसने ये खजाना चोरी किया है। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, वही चोर है, क्योंकि जब नेकी और दीन के कामों में ज़्यादा मुबालगा आराई आना शुरू हो जाए, उन सारे अमाल में दिखावा नज़र आना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई दाल में काला ज़रूर है। बज़ाहिर तो दिखावे की वजह से वो सब चीज़ें सही नज़र आ रही होती हैं, मगर असल में उनके अंदर कुछ मामलात गड़बड़ ज़रूर होते हैं। और वो शख्स जो अपनी नेकी और अपनी पाकदामनी का मुजाहरा कर रहा है और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत नेक, पारसा और दीन वाला इंसान हूँ और रियाकारी करता है, तो दर हकीकत वो अंदर से खोखला होता है। क्योंकि दर हकीकत अल्लाह वाले अपनी नेकी का मुजाहरा नहीं करते, वो तो अपनी नेकी को छुपाते हैं। बादशाह सलामत ने उस बंदे के दलाइल सुनकर फौरी तौर पर एक हुक्म सादिर किया कि फौरी तौर पर उस शख्स को पकड़ कर लाया जाए और उसकी तलाशी ली जाए। और जब बादशाह के हुक्म की तामील की गई और उस नेक शख्स को पकड़ कर लाया गया, तो वाकई बादशाह के ख़जाने का चोर निकला। तो दोस्तों, आज आप इस बात को जान लें कि जो शख्स दीनी मामलात में दिखावा करता है और रियाकारी करता है कि वो बहुत नेक और पारसा इंसान है और लेन देन के मामले में इंतहाई बुरे तरीके से पेश आता है, तो वो शख्स कभी भी नेक नहीं हो सकता। बल्कि अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं जो किसी से भलाई करते हैं तो उसका दिखावा नहीं करते, किसी पर एहसान करते हैं तो एहसान नहीं जताते, वो तो नेकी करते हैं और उस पर पर्दा डाल देते हैं। अपनी नेकियों को भी ऐसे छुपाते हैं जैसे कि अपने गुनाहों को छुपाते हैं।